کیا خوبصورت زمانے تھے جب بہن بھائی ہر وقت ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے، کھانے پہ بحث ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے تھے، مل کے کھیل رہے ہوتے تھے۔ آج وہ بچپن کے دن بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہم اس طرح کے موسموں میں کھیلتے تھے نا، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ ایک اللہ پاک نے رحمت فرما دی۔ لائٹ کہاں سے آ گئی؟ لائٹ تو گئی ہوئی تھی، لائٹ آ نہیں سکتی۔ آ سکتی ہے۔ بتایا ہی نہیں کہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی گرمی اور اتنی حبس کا دن تھا، وہ میں دروازہ تو بند کر دیتی۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ کدھر جا رہے ہیں اب؟ میں دیکھنے گئی تھی، ادھر کپاس پڑی ہوئی ہے کہ وہ ادھر درخت سے پانی نہیں آ رہا۔ گائز ادھر کپاس ہے ہماری، جمع ہو رہی ہے یہ، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے نا وہ ٹھیک سے پھر ریٹ نہیں مل رہا، تو اسی لیے ہم رکھ رہے ہیں، ویسے میں کہیں گر ہی نہ جاؤں۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ بارش میں پھر ایسے ہی روٹین ہوتا ہے، ادھر ادھر کے کام۔ ویسے میں اندر بیٹھی تھی تو مجھے بالکل پتا نہیں تھا کہ باہر اچھے سے بارش ہو رہی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رمیسا نے بتایا تو تھا آپ کو، 3 بار بتا کے گئی تھی کہ موسم بہت خراب ہے باہر۔ اسے خراب موسم نہیں کہتے سجل، اسے اچھا موسم کہتے ہیں۔ وہ بعد میں اچھا ہوا ہے، پہلے خراب تھا، آندھی بھی آئی ہے، آپ پتہ نہیں کہ ادھر بزی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے رحمت فرما دی۔ لائٹ کہاں سے آ گئی؟ لائٹ تو گئی ہوئی تھی، لائٹ آ نہیں سکتی۔ آ سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو ساتھ کی لائٹ تو چلی جاتی ہے، لیکن آج تو دوران بارش ہی لائٹ واپس آ گئی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور ہی کرم ہو گیا، بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے۔ میں نے گائز آج کپاس کی چنائی کروائی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے ان دنوں میں پھر میری تو یہی مصروفیت ہے۔ تو اتنی گرمی تھی وہاں پہ، میرا ایسے دل بند ہو رہا تھا گرمی سے، یا مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گی، یہ حالت تھی میری۔ ارد گرد بھی بہت سارے لوگوں کی نا موسم کی وجہ سے، جب یہ اس طرح کے موسم کی پریڈکشنز ہوتی ہے نا بارشوں کی، تو سب کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اپنی کپاس کی چنائی کروا لیں۔ تو ارد گرد سب کی ہو رہی تھی، تو وہ جو لیبر تھی وہ تھوڑی تھوڑی تھی سب کی طرف، تو اس میں نا پھر دیر بھی بہت ہو گئی، تو گرمی بھی بہت تھی۔ میں تو اتنی مشکل سے گھر پہنچی ہوں نا، اور آتے نہا کے لیٹ گئی تھی، بری حالت ہو گئی۔ اور ویسے بھی کبھی کبھی مطلب تھک بھی جاتا ہے، میری طبیعت بھی ان دنوں میں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، آج کل میڈیسن بھی میں کھا رہی ہوں، تو وہ پھر اس میں ٹائم میں ویسے بھی گرمی بھی زیادہ لگتی ہے جب آپ میڈیسن بھی کھا رہے ہو، کوئی علاج آپ کا چل رہا ہو نا۔ لیکن موسم کو میں ضرور انجوائے کرتی ہوں، میرا کیسا بھی موڈ ہو۔ حالانکہ میں کپاس سے آئی ہوں نا تو میں نہا کے لیٹ گئی تھی، لیکن اب اور میں بڑی مطلب سست تھی، اتنی سست تھی میں اب، لیکن دیکھیں اب آپ، اس خوبصورت موسم کا اثر ہے کہ میرا موڈ بہت اچھا ہو گیا ہے، دل جیسے خوش ہو گیا نا۔ موسم ویسے صحیح بات ہے کہ جو سکون ہے نا یا خوشی ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمارے دل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو کبھی کبھی خوبصورت موسم بھی ہمیں اداس کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی موسم نہیں اداس کرتے، ہم اداس ہوتے تو ہمیں موسم اداس لگتا ہے۔ وہ نہیں بھائی، وہ میری اور بات کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے نا تو ہم تھوڑا پرانے ٹائم میں گزرے ہوئے وقت میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی یاد آتی ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بچھڑ گئے ہوتے ہیں، تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں گائز کہ آج جہاں پہ جس جگہ پہ کپاس کی چنائی آج میں نے کروائی ہے نا،
وہ وہاں پہ مطلب میں نے آج اپنے بھائی کی کمی کو بڑا محسوس کیا, بڑی مجھے یاد آئی. وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب. تو جہاں پہ ایکچولی میں تھی نا آج, تو میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا. ساتھ ہی جہاں پہ میں کپاس کی چنائی کروا رہی تھی نا, وہیں پہ ساتھ اس کی زمینیں بھی ہیں, مجھے نظر آ رہی تھی. تو وہ کام تو میں کروا رہی تھی, لیکن اندر سے میرا دل بہت اداس تھا. نظر جب میری ادھر پڑ رہی تھی نا, تو پھر اسی کی یاد آ رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی یہ کام ختم ہو, تو میں یہاں سے چلی جاؤں. میرا دل اس طرح سے بار بار نا جیسے گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا. تو یہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا, ہمارے بہت جو دل کے قریب ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی ان کی یادیں جو ہمارے اندر سے نہیں نکلتی ہیں. اب اس کو اس دنیا سے گئے آئی تھنک 12 سال تو ہو گئے, 12 سال ہو گئے, شاید اس سے بھی کچھ مہینے اوپر. ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو. مطلب جتنا آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں یا اپنے گزرے ہوئے وقت سے یا تکلیف دہ یادوں سے بھاگ رہے ہوں, لیکن کبھی بیٹھ جاؤں میں بیٹھ کی ذرا. ایسے بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی گائز, کھل کے نہیں ہوئی, تو میرا وہاں پہ نا اس وجہ سے بھی آج دل بڑا اداس سا ہو گیا تھا. آج میں بھائی کو بہت مس کر رہی ہوں, اور آج وہ بچپن کے دن بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہیں, جب چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہم اس طرح کے موسموں میں کھیلتے تھے نا, بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے, پھر ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, پھر آگے نئی زندگیوں کا آغاز ہو جاتا ہے, سب کی شادیاں ہوتی ہیں, پھر اپنے اپنے گھر, اپنی اپنی زندگی, اور پھر اس میں جو بچھڑ جاتے ہیں نا اپنے اپنے گھر, اپنی اپنی زندگیاں, تو ٹھیک ہے نا گائز, وہ تو سب کی ہیں, ہوتی ہیں, لیکن پھر جو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگیوں سے نکل جاتے ہیں, وہ پھر جو ہماری صرف یادوں میں رہتے ہیں, وہ کبھی کبھی اتنا یاد آتے ہیں بتا نہیں سکتی میں. اور آج کیونکہ وہ میرا گاؤں ہی ہے ادھر جدھر آج میری کپاس کی چنائی ہو رہی تھی. ویسے جہاں پہلے کپاس کی چنائی ہوتی ہے نا, وہ گاؤں نہیں ہے, تو وہ گاؤں ہے جہاں پہ آج ہوئی تھی. تو وہاں پہ گزرا ہوا آپ کا بچپن, جگہ جگہ پہ, پل پل پہ آپ کی یادیں ویسے ہی بکھری ہوئی ہیں. کیا زمانے ہوتے ہیں نا جب بہن بھائی مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں, دکھ سکھ بانٹتے. ویسے آج کل کا تو کوئی حال ہی نہیں, آج کل کے تو بہن بھائی اپنے اپنے فون پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہم اسی پہ حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ تو شاید واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے, جو یہ آج کل کے بچے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پچھلا وقت تھا, ٹائم ہمارے والا, یعنی کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کا ٹائم چلے جائیں. ویسے اس سے زیادہ بھی میں پرانی نہیں ہوں کہ آپ مجھے کوئی 100 سال پیچھے کی بات نہیں ہو رہی, 25 سال 30 سال کی میں بات کر رہی ہوں. کیا خوبصورت زمانے تھے جب بہن بھائی ہر وقت ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے, کھانے پہ بحث ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے تھے, مل کے کھیل رہے ہوتے تھے, اور جو گائے بارشوں میں ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. اب تو یہ وہ زمانہ ہی نہیں کہ نکل بھاگیں گھروں سے باہر. تب تو ہم سڑکوں پہ باہر گاؤں کی گلیوں میں بھاگ رہے ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب بادل آتے تھے تو پھر ہم سب بہن بھائی مل کے فنڈنگ کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی چیز بانٹ دیتے تھے لے کے, کہ وہ اللہ تعالیٰ تب کے دور میں بھی بانٹ رہے ہوتے تھے. ہاں, بارش مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے. تو آپس میں بہن بھائی بھی پیسے جمع کرتے تھے, گھر سے بھی لیتے تھے, ساتھ میں جو گھر کا میری دادی ابو کا گھر تھا ان سے بھی پیسے لیتے تھے. یا اگر کوئی کہتا تھا کہ پیسے نہیں تو ان کو کہتے تھے گندم دے دے ہمیں. وہ مطلب اکٹھا کر کے نا سارا کچھ اس کو سیل کر کے اس کی چیز بانٹنے کے لیے لے لیتے تھے. مجھے تو لگا کھانے کے لیے لے لیتے ہوں گے. ہاں, تو جو بھی اس وقت وہاں سے ہمیں مل سکتا ہوتا تھا وہ ہم لیتے تھے اور بانٹ دیتے تھے. اور آپ یقین کریں وہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آتا تھا نا, وہ ایک خیرات ہوتی تھی تو اتنی پہلے سے زیادہ بارش ہو جاتی تھی. پھر خوب نہاتے تھے, خوب بھاگتے تھے گلیوں میں, دوڑتے تھے, گر پڑتے تھے, چوٹ لگ جاتی تھی, لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی. وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, گر جائے کچھ بھی, بس. اب کی مائیں گھروں سے باہر بچوں کو نکلنے ہی نہیں دیتی ہیں. بیٹا اب وہ ٹائم ہی نہیں نا رہا, اب کیسے نکلنے دیں. اب ویسے حالات ہیں,
हम लोग, आप लोग नहीं सोशल मीडिया देखते हैं, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। यहाँ तो 3-4 साल के बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं। तो कैसे, आपका वो ज़माना ही नहीं है कि बच्चों को निकलने दिया जाए। माँ बाप भी एक तरह से मजबूर है। वैसे ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एंजॉय, और वैसे बच्चों को भी ऐसी कोई दिलचस्पियाँ ही नहीं है। इनको अल्लाह ने फ़ोन दे दिए, ये यूँ। अब पूरी दुनिया के पास तो फोन नहीं है ना। ये फ़ोन नहीं, सबके पास ही फ़ोन है। अब मैं तो वो जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वालियाँ फिर रही होती हैं, उनके पास भी फ़ोन होते हैं। वो जो फेरियों वाले आते हैं आदमी, वो जो नहीं, बड़ों के पास तो होती, पर बच्चों के पास तो नहीं ना होते। मैंने कहा बड़ों के पास तो होते हैं, बच्चों के पास तो बच्चों नहीं के ना पास होते। भी होते हैं, सब भी बच्चों के पास होते हैं। मैंने तो देखा है, बड़ों का गुजारा हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन बच्चों का गुजारा तो फोनों के बगैर होता ही नहीं। वो तो माँ बाप को तंग बहुत करते हैं। आज तो पैदा होते ही बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाता है। माँ बाप की गलती है। बस माँ बाप की गलती। माएँ जान छुड़ाती है बच्चों से। सही बात है, मैं भी जान छुड़ाती हूँ। मैं भी तब के दौर में फोन ही नहीं थे हमारे बचपन में। चलें तो गाइस, बारिश खैर इतनी तो नहीं हुई ज्यादा जितनी के लग रही थी। बादल तो बड़े गरजते बरसते हुए आए हैं। वो सही कहते हैं, जो गरजते ज्यादा हैं वो बरसते कम है। तो बारिश तो कम हुई है, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मौसम अच्छा हो गया। मौसम अच्छा हो गया। इतनी घबराहट थी ना दिन को, मैं बता नहीं सकती। और अभी हमारी कपास की चुनाई तो रोज ही होगी, क्योंकि लेबर ही कम मिल रही है। अब बारिश की वजह से रुक नहीं जाएगी। नहीं, ये थोड़ी हुई है ना, ज्यादा हो तो फिर होती है कि रुक जाए 1-2 दिन। ये थोड़ी सी हुई है, इसमें अब नहीं रोकेंगे। कल फिर चुनाई, और अगर तो रात को अगर और ज्यादा हो जाती तो फिर तो नहीं हो सकेगी। अगर इतनी रही तो फिर हम करेंगे चुनाई में। सज्जर, बारिश तो अब रुक रही है। आप भी अंदर आ जाएं। नहीं, अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। मेरा तो नहीं अब दिल करता। मुझे जो गुजरे हुए वक्त में, जो हमारा बचपन का वक्त था ना, जो सबसे ज्यादा जिस चीज को मैं मिस करती हूँ ना, वो हमारा बहन भाइयों का जो इकट्ठे गुजरा हुआ वक्त है। वो माँ बाप के साथ जो गुजरा हुआ वक्त है, वो एक ही घर में हमारा खेलना कूदना, दौड़ना, लड़ना, प्यार करना, मुझे बड़ा याद आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये वो टाइम है जो गोल्डन टाइम होता है आपकी मेमोरीज में, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और फिर उसमें जो जब कोई आपका, वैसे तो माँ बाप का भी ज़िंदगी में बिछड़ जाना बहुत बड़ा एक सदमा और अलमिया होता है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जो आपके अपने साथ जो मिलके पैदा होते हैं ना, आपके बहन भाई जब बिछड़ जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा सदमा होता है, वो भी कम नहीं होता। तो भाई एक दुनिया से चला गया और एक की उम्र ही गुजर गई जेल में, वो 14 साल से जेल में है। ऐसे कोई भी ज़िंदगी में खुशी हो या कोई इवन कि अच्छा मौसम भी हो तो मैं बहुत याद करती हूँ, मुझे आती है उनकी याद। तो ये आज का जो मेरा व्लॉग था, ये टॉपिक तो ज़रा थोड़ा हट के ही है, पर्सनली है, लेकिन फिर ये है कि रोज़ रोज़ फिर आप ऐसी तो बातें नहीं ना करते कि जो हम बनाए, जो बनावट। और मेरे तो वैसे भी हमेशा ही व्लॉग में जो भी मैं दिखा रही होती हूँ या बोल रही होती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी से ही रिलेटेड ही होता है, हकीकत ही होती है। तो आज बस दिल चाहा, मौसम भी और यादें भी। और मैं क्योंकि आज गांव से आई थी तो दिल उदास भी था, भाई को बहुत मिस कर रही थी, उसकी ज़मीनों पे नज़र पड़ गई। तो जैसे एक बेटा है उसका, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे और वो अपने बाप की ज़मीनों को संभाले। वो दिन भी आए कि हम देखें कि वो अपने बाप की जगह पे खड़ा हुआ है। बहरहाल मैं इमोशनल हो रही हूँ गाइस, इसलिए मैं व्लॉग का एंड करना चाहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर कल बनाएंगे एक और व्लॉग। वो व्लॉग तो रोज़ ही बनता है। चलिए जी, बारिश अब बंद होगी, आप ही मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।